رمضان المبارک کے پہلی تاریخ یعنی چاند دیکھنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، احادیث کیا کہتا ہے، ان میں سے تقریباً چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ بتایا تھا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہر ایک طرف خوشیوں کی ماحول ہو جاتی ہے، انسان جشن میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر خوشی و مسرت کا پیغام تمتماتا ہے تو کچھ لوگوں کی چہرے سے رونقیں اور خوشیاں سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی کوالٹی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کچھ انسان کی نعمت کو دیکھنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ غمی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان ہے، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے اوپر غمی اور افسردگی چھا جاتی ہے۔ خوشی ہونے والے کو مبارکباد ہے، کیونکہ اس کو مبارکبادی خود خدا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، جس کے متعلق سینکڑوں روایات کتب میں موجود ہیں۔ اور نہ خوش ہونے والے، افسردگی چہرے کے اندر چھانے والے، قلب و جگر کے اندر ملال پیدا ہونے والوں کے لیے بہت خراب اور گھٹیا عمل ہے، اس لیے کہ روزہ وحدہ لا شریک لہو کی طرف سے ایک اہم عبادت ہے جو کہ فرض ہے، اور روزہ شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد، فوراً شروع نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر کئی مراحل ہیں، اس کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر ابھی بیان کروں گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریا نہیں ہوتی، باقی تمام اعمال میں دکھلاوا ریا ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق سیدھے خالق کائنات سے ہوتا ہے۔ برد و کیف میں عرض کر رہا تھا کہ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھا جاتا ہے تو روایت کے مطابق اللہ کے حکم سے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، جو ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آیا، پہلی تاریخ ہوئی، دروازہ بند جہنم کے، اور پھر دوسری طرف جنت کے دروازے اوپن ہو جاتے، کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ کسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مہینے کی ابتدا ہوتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے ہوں یا جنت کے دروازے کھول دیے ہوں، وہ صرف خصوصیت اس رمضان المبارک کے مہینے کا ہے کہ جب اس کا چاند دیکھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ اور جہنم کے دروازے کو بند کر دو، اور جہنم کے مالک، جہنم کا دروغہ جن کا نام مالک ہے، اس کو حکم ملتا ہے، وہ فوراً جو ہے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی عجیب قدرت دیکھیے، جہنم کے دروازے اللہ نے 7 بنائے ہیں اور جنت کے دروازے اللہ نے 8 بنائے ہیں۔ جنت کے دروازے جہنم کے دروازے کے مقابل میں اللہ نے زیادہ بنایا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اگر برابر ہوتا تو زیادہ آدمی جہنم میں جاتے، آدھا 50-50 ہو جاتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے جنت کے دروازے کو زیادہ بنایا ہے اور جہنم کے دروازے کو گھٹا کر بنایا ہے، اور امت کو یہاں تک کہہ دیا کہ جب رمضان کی چاند نظر آ جائے، پہلی تاریخ ہو جائے، تو میں اس امت کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر اتنا کرم کرتا ہوں، اتنا رحم کرتا ہوں کہ سب سے پہلا انعام اس
امت کو یہ دیتا ہوں کہ جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہوں۔ اور روایت کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور دوسری طرف جبرائیل کو خدا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زمین پر سرکش شیاطین کو قید کر لو تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں میرے نیک بندے کو یہ شیاطین بھٹکا نہ سکے، اسے قید کرو۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل یوں ہی نہیں آ جاتے، زنجیر لے کر کے آتے ہیں۔ اور جب اللہ کی دنیا کی زنجیر کے اندر جب کسی کو باندھ دیا جاتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کھول نہیں پاتا، مہینہ گزر جاتا، سالوں گزر جاتا، اس میں جکڑے رہتا ہے۔ لیکن جبرائیل وہ زنجیر لے کر کے آتے جس زنجیر کو خدا نے بنایا، اس زنجیر لے کر کے آتے ہیں شیاطین کو قید کرنے کے لیے۔ اور شیاطین کو قید کرنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے سمندر میں ڈال دو، قید بھی کرو اور سمندر میں ڈال دو تاکہ روزہ دار کو بھٹکا نہ سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھٹک جائیں تو اس میں سرکش شیاطین اور شیطان کا کیا دخل ہے؟ ہم تو خود سب سے بڑا شیطان بنے ہوئے ہیں۔ باہر تو کیف یہ چیزیں گزشتہ جمعہ عرض کر دیا گیا تھا، آج چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔